بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مزید ایکسکلوسیو اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیوز پر تصحیح کرنے کے لیے مختلف کمنٹس کرنے کا۔ ناظرین سب سے پہلے غزہ کی صورتحال پر آج ہم بات کریں گے۔ ناظرین اس وقت اسرائیلی چیف آف دی آرمی سٹاف جو نئے ربی تعینات کیے گئے ہیں، جن کی تصویر اس وقت آپ کی سکرین پر ناظرین موجود ہے، آپ ذرا غور فرمائیے کہ کفر اور اسلام کھڑا کہاں ہوا ہے۔ آج ہم تھوڑی سی بات مختلف انداز اور زاویے سے کریں گے۔ اس ربی کا یہ کہنا ہے کہ نسل کشی یعنی جینوسائیڈ ہی اسرائیل کا بنیادی نظریہ ہے، اسرائیل کا وجود ہی نسل کشی کی بنیاد ہے۔ ناظرین اس بات کے ساتھ ساتھ اس نے دوسرا بیان دیا کہ تمام اسرائیلی افواج، اسرائیلی ڈیفنس فورسز، سیکیورٹی فورسز اور موساد اور تمام اسرائیلیوں کو مکمل طور پر یہ حقوق حاصل ہیں، وہ کسی بھی فلسطینی مسلمان خواتین کے ساتھ ریپ جب چاہے جہاں چاہے کر سکتا ہے، قانونی طور پر اسے الاؤ ہے۔ ناظرین آپ اندازہ لگائیے بغض کا، عداوت کا، فسطائیت کا اور ظلم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عالم اسلام سے جہاں ان باتوں اور اس قدر ظلم و ستم، جہاں 10,000 سے زیادہ شہداء ہوں، 23,000 سے زیادہ زخمی ہوں، 5-6 لاکھ سے زیادہ اس وقت ڈسلوکیٹ ہو چکے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ صورتحال یہ ہے جو شمال کی طرف اس وقت زبردست قسم کی موومنٹ جاری ہے، اہل فلسطین سفر کر رہے ہیں مسلسل، بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین ایک نئی جگہ پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں عالم اسلام خاموش ہے، اور مجرمانہ خاموشی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے امام کعبہ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس صاحب، ان کا یہ کہنا ہو کہ اسرائیل کے خلاف ہم کسی قسم کے جہاد کا فتویٰ نہیں دیں گے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر آج جہاد آپ پر فرض نہیں ہوا تو پھر کب ہوگا؟ کجا تو صورتحال آئی ایس کی تھی جو شام میں بپا ہوئی اور پوری دنیا کے علماء کرام نے ان کے خلاف فتاوے دیے، اب کوئی فتاوہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں ان لوگوں کو بھی ناظرین شامل گفتگو کریں گے جو مسلکی بنیادوں پر تفریق یا تفرقے کے اندر ہیں، اس میں اہل پاکستان کے علماء کرام اور دیگر تمام لوگ بھی شامل ہیں۔ ناظرین اگر السدیس صاحب نے بھی ایسا فتویٰ جہاد کا نہیں دیا تو اس کے ساتھ ساتھ قابل ذکر اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کوئی بھی شخصیت، چاہے وہ دیوبند مسلک سے ہو، اہل سنت بریلوی ترکس سے ہو مسلک سے، اہل حدیث مسلک سے ہو یا دنیا کے کسی بھی مسلک سے ہو، اس نے بھی جہاد کا فتویٰ نہیں دیا۔ ناظرین جہاد کا فتویٰ کسی نے بھی نہیں دیا، اور یہی مجرمانہ خاموشی مذہبی طور پر پاکستان میں بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی سطح پر بھی ہے۔ ان کے بٹن اور پیج پہلے ہی کسے جا چکے ہیں۔ نہایت افسوس کا مقام ہے، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہاں گیا وہ درود و سلام، کہاں گیا وہ نبی مکرم، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام، اور نعت کے پیش کرنے والے، تقاریر کرنے والے، مقررین، محدثین، محققین اور حفاظ اور صالحین اور صدیقین، اور اپنے الفاظ میں غوث، کتب، ابدال، اخیار، اوتاد، نقیبہ، پیران پیر اور سب پیران حاضر اور غائب اور مرشدین اور خلفاء اور زندہ رہنے والے اور جانے والے پیر پرست، سب لوگ خاموش ہوئے۔ ساتھ ساتھ وہ کہاں گئے حج پڑھنے والے، وہ عمرہ کرنے والے؟ گویا دکھائی یہی دیتا ہے کہ ساری امت سو چکی ہے، 313 ایمان والے نہیں مل رہے۔ ناظرین تلاش ہے 313 ایمان والوں کی۔ ہمارا اگلا پروگرام اسی بنیاد پر ہوگا۔ 313 مسلمان 1.5 ارب میں کہاں ہیں؟ امت مسلمہ مسجد اقصیٰ آپ کو بلا رہی ہے۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے ہم جس قدر بھی کوشش کرتے ہیں، یہاں بھی ہم کوشش کریں گے، ہم بہت کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، مگر ایشو کاپی رائٹ اور کنٹینٹ ریموونگ کا آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام سوشل نیٹ ورکنگ ہمارے کافی اکاؤنٹس اس سے پہلے بھی بلاکڈ ہو چکے ہیں یا ریموو ہو چکے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ان کے اثر و رسوخ کا، زیادہ حقیقت بیان کی جائے تو وہ اس کے بھی ثمرات اور مضمرات سامنے آتے ہیں۔ آواز ہے تو کہیں پہنچ نہیں پاتی، اور سراب ہی سراب ہے اور دور تک سراب ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ امت غفلت میں تو ڈوبی
डूबी हुई है। हाँ, कीबोर्ड वॉरियर की सूरत हाल जरूर है। ट्विटर पर लेकर जो चंद अफराद हैं कहीं बैठकर सिर्फ टाइप्स तो चंद लफ्ज कर देते हैं, अमली तौर पर सूरत हाल नहीं। जहां पर अमली सूरत हाल का ताल्लुक है, नाज़रीन आपकी स्क्रीन पर है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किसी किस्म का फलस्तीन डोनेशन मना कर दिया गया है। और इसके साथ साथ तमाम बैंकों ने भी इजरा कर दिया है, नोटिफिकेशन दे दिया है कि फलस्तीन फंड कायम नहीं किया जाएगा। ये उसी बात के शाखसाने हैं। बहरहाल इस वक्त गजा की सूरत हाल इंतहाई दिगरगू है। लगभग हर 10 मिनट बाद एक शख्स शहीद हो रहा है। नाज़रीन सबसे बड़ी मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया है। गुज़श्ता रात फास्फोरस बमिंग अल शिफा हॉस्पिटल के एतराफ में की गई। बिजली और उसका तमाम तर जो इस वक्त सोलर सिस्टम था तबाह बर्बाद कर दिया गया। एम्बुलेंसेज ऑपरेशन रूम्स को तबाह कर दिया गया। और इस वक्त पुरसान हाल मुस्लिम उम्मा का कोई भी और कहीं भी नहीं है। और साथ साथ किसी किस्म की जंग बंदी की सूरत हाल भी नहीं है। कहा यह जा रहा है कि 4 घंटे के लिए अमेरिका ने ऑफर की है कि जंग बंदी की जाए, मगर देखते हैं ये सूरत हाल आने वाले दिनों और वक्त में क्या बनती है। नाजरीन इस वक्त सूरत हाल यह है कि इसराइल ने ISIS को तो माफ कर दिया है कि उनका हमला गलत फहमी की बुनियाद पर था। क्यों ना माफ करें, इसराइल हो ISIS हो, ये एक सिक्के के 2 रुख ही तो थे। यही वजह है उनको माफ किया गया। मगर हमास के मामले में जंग बंदी नहीं की जा रही। शर्म का मकाम है तमाम दुनिया के लिए जो उम्मत मुसलमान पिस रही थी, कुस रही थी, लहूलुहान हो रही थी और सब सो रहे थे और अपनी मन मर्जी की दुनिया में जाग रहे थे। बहरहाल और इस नस्ल कुशी में यकीनन याद रखिए सिर्फ इसराइल ही शामिल नहीं, पूरी अरब दुनिया और आलम इस्लाम और 57 मुल्क भी शामिल हैं। ये भी अपने आप को उस बात में शामिल रखें। जिन ममालिक ने सफीर बुलवाया अपने वापस, उनमें नाज़रीन उर्दन भी शामिल है। मगर कैसा सफीर वापस भेजा आपने कि 62 से ज्यादा फ्लाइट्स आपके मुल्क से उड़ चुकी हैं। इस वक्त जो इसराइल के साथ मिसाइलों के साथ असले के साथ बम्बार्डमेंट के साथ लेस हैं। अफसोस का मकाम है नकबा जो 1947-48 में शुरू हुआ था, आज नकबा 2023 नाज़रीन शुरू हो चुका है। हिजरा शुरू हो चुका है। गजा के इंडोनेशियन अस्पताल पे वहशियाना बमबारी हो रही है। तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। कुछ स्कूलों की तो हालत यह है मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो चुके हैं। और इसके साथ साथ ये है कि नाज़रीन हमास ने रिक्वेस्ट की है कि 5 दिन की जंग बंदी की जाए जिसमें औरतें, बूढ़े और बीमार लोगों को रिहा किया जाए। मगर इस्राएली हुकूमत ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। और इस वक्त देखा गया इस्राएली फोर्सेस में जहां हिंदुस्तानी लोग शामिल हो रहे हैं, टेक्निकल बुनियादों पे इंडिया शामिल हो चुका है। नाज़रीन 1 लाख से ज्यादा टेक्निकल लोग इस वक्त इसराइल जा चुके हैं हिंदुस्तान की तरफ से। इसके साथ साथ ये है कि नाज़रीन अफ्रीका की तरफ से वॉलंटियर्स लोग वॉलंटियरली इस वक्त इसराइली डिफेंस फोर्सेस के अंदर शामिल हो चुके हैं। और आलम इस्लाम खामोश है। यहाँ वॉलंटरली लोग दाखिल हो रहे हैं। खुदा के बंदो, अगर ऑफिशियली आप कुछ नहीं कर सकते थे तो अनऑफिशियली ही जहाद को मोटिव किया होता। पूरा आलम इस्लाम जाग रहा है, को 1000, 2000, 10,000 लोग ही भेज दिए होते लड़ने के लिए, कम से कम सूरत हाल तो देखने को मिलती। बहरहाल इस वक्त हिजरत जारी है और यही मकसद इस वक्त इसराइल का था कि हिजरत हो। 6 लाख से ज्यादा लोग हिजरत कर चुके हैं। टोटल लगभग 20, 21 या 22 लाख आबादी है। लगभग 42 किलोमीटर पर गजा है। अब आगे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या सूरत हाल बनेगी। नाज़रीन इस वक्त गजा के ब्लड बैंकर पर भी जो ब्लड बैंक बनाया गया है गजा में सबसे बड़ा, उस पर भी इस्राएली हमला हो चुका है। नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया के मुसलमान हैं और एक तरफ हैं दीन को बेचा मुसलमानों ने ही और सियासत को बेचा तो मुसलमान हुक्मरानों ने। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्राएली हुकूमत एक रुकन का कहना है कि 7 अक्टूबर होने वाला हमला जो था उसमें तमाम फोटो जर्नलिस्ट कत्ल कर दिए गए हैं। नाज़रीन ये याद रखिए ये पहला हमला था जो 7 अक्टूबर को किया गया और ये दहशतगर्दी नहीं थी, यानी सबूत ही मिटा दिए गए। और इसके साथ साथ ये है कि अब सवाल किया जा रहा है कितनी फलस्तीनी आप और मारेंगे कि जंग बंदी हो। अब ये मुतालबा किया गया है फ्लोरिडा की इस वक्त पार्लियामेंटेरियन है जिनका नाम मिसेस मिशेल है। इस वक्त उन्होंने जवाब दिया जब तक फलस्तीन की हर औरत, हर बच्चा और हर जवान नहीं मार दिया जाता तब तक जंग बंदी नहीं होगी। यही सूरत हाल वॉल स्ट्रीट जर्नल की है। हम पहले भी कहते हैं कि अमेरिका हो, बरतानिया या यूरोप हो, सब पर कब्जा यहूद का है
اور اس وقت یہ ہے عراق کے ارابیل پر فضائی اڈے پر حملے جاری ہو چکے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے یہ مجاہدین کی طرف سے ہیں، مگر کچھ بعید نہیں کہ یہ خود ہی کروایا گیا ہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ملالہ یوسفزائی پاکستان کی ایک آئیکونک ہیں، پیس ایوارڈ لے چکی ہیں، نوبل ایوارڈ لے چکی ہیں، کہاں ہیں ملالہ؟ 3300 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں، سکول ختم، کالج ختم، ہاسپٹل ختم، زندگی ختم، قبرستان ہے کہ روزانہ سینکڑوں کے حساب سے بھرتے چلے جا رہے ہیں، مگر آواز نہیں ہے ملالہ کی۔ کیا اب بھی کوئی شک باقی ہے کہ یہ لوگ کن کے ساتھ کھڑے ہیں اور کس حال میں کھڑے ہیں؟ دوسری طرف یہ ہے کہ ناظرین اسرائیل نے جواب دیا ہے، امریکن گورنر نیو یارک نے، جس شخص نے بھی اسرائیل یا جس کمپنی نے بھی اسرائیل کا بائیکاٹ کیا، نیو یارک اور وال سٹریٹ اس کا بائیکاٹ کر دے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہال آف شیم یوکے کے اندر جاری کیا گیا ہے، جس میں تمام مسلمان ارکان جو گزشتہ دن ہم نے بتایا جنہوں نے اسرائیل کے حق میں بیان دیا، ہال آف شیم اور شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے بھی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے ناظرین، یمن نے ایک $30 ملین کا جاسوس MQ9 امریکہ کا مار گرایا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے داعش ایکٹیو ہو چکی ہے، شام میں مجاہدین پر حملہ کیا گیا ہے جس میں لگ بھگ 20 سے زیادہ مجاہدین اس وقت شہید ہو چکے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں اس وقت سلیپر سیلز ایکٹیو ہو چکے ہیں مکمل طور پر، اور اس وقت صورتحال یہ ہے اسرائیل کے ایک ماہ کے اندر $7 بلین سے کم یعنی معیشت کو بھی زبردست دھچکا لگ چکا ہے، مگر اس تمام تر صورتحال کے باوجود صورتحال یہ ہے غزہ پر ہم نیوکلیئر بم چلائیں گے، یہ دھمکی اسرائیل کی طرف سے دی جا چکی ہے ناظرین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اسرائیل پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور مجاہدین ہیں جتنی ان کی بساط ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، مگر پورا عالم اسلام سو رہا ہے۔ ہم یہاں سے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں سب سے بڑی اس بات کی دعا کیجئے اللہ رب العزت سے، روز قیامت حکمران تو حکمران، عوام بھی اللہ کے سامنے اور اللہ کے نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کبھی بھی سرخرو ہو کر کھڑی نہیں ہو سکے گی کہ امت کا لہو بہتا رہا اور تم موج مستی اور میلے اور اپنی زندگی میں جیتے رہے اور گزرتے رہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، وہ قلب کبھی جنت کی خوشبو نہ سونگھ پائے گا جس قلب کے اندر جہاد کرنے کی رمق یا جذبہ نہ ہوگا۔ ناظرین اس وقت ہونا تو ہاتھ سے جہاد چاہیے تھا، اب قلم بھی خاموش ہیں اور دل میں بھی برا نہیں جان رہے ہیں، چند ایک لوگ مگر بڑی تھوڑی تعداد ہے، اس وقت دل میں برا جاننا ان کو قطعی فائدہ نہیں دے رہا۔ اب ضرورت تلوار کی تھی، اب ضرورت تسبیح کی نہیں، اب مسلح کی نہیں، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ جب میدان کربلا بپا ہو جائے تو امام علی مقام نے بھی تلوار باہر نکال لی تھی، مگر سجدہ کرنے کے بعد سجدہ آپ کر چکے، ذکر اذکار آپ کر چکے، اٹھیے تلوار اٹھائیے اور مقابلہ کیجئے، مگر کون اٹھے اور کون جاگے؟ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام۔